اب اس مناجات مقبول میں اس کے بعد جو دعا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ عجیب دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ دعا بھی مانگی تھی، رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو اور نہ ملے۔ تو پیغمبر تھے، دعا قبول ہوئی، اور ایسی سلطنت عطا ہوئی کہ جس کی کوئی نظیر نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ بعد میں کبھی ہوئی، کہ حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ہر چیز پر تھی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا۔ واقعہ یہ بیان فرمایا کہ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، کہ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے سارے لشکروں کو جمع کر دیا، اور وہ لشکر کچھ تو انسانوں پر مشتمل تھے، کچھ جنات پر مشتمل تھے، کچھ پرندوں پر تھے۔ گویا اس وقت ان کے زیر نگیں یا زیر حکومت جتنی مخلوقات تھیں، ان سب کی نمائندگی اس لشکر میں موجود تھی۔ اور اس کی خاص بات جو قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اتنی مختلف قسم کی مخلوقات کا لشکر ہے، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور بظاہر کچھ جانور بھی ہوں گے، دوسرے جانور جو پرندے نہیں ہیں۔ تو اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا، اور ہر ایک کی خلقت مختلف ہے، ہر ایک کی عادتیں مختلف ہیں، اطوار مختلف ہیں۔ تو ان سب کو جب ایک جگہ جمع کیا گیا تو ان کو کنٹرول کرنا کہ اس میں کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو، بلکہ ترتیب سے رہیں اور کنٹرول میں رہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ باوجود ہے کہ اتنا بڑا لشکر تھا، لیکن فہم یوزعون، ان سب کو قابو کیا ہوا تھا۔ قابو کرنے کے معنی یہ کہ یہ نہیں کوئی انتشار پھیل جائے، کوئی بھگدڑ مچ جائے، کوئی دھکا پیل ہو جائے، بلکہ یوزعون، ان کو اس بدنظمی سے روکا جا رہا تھا اور کنٹرول میں تھے سارے۔ تو اسی دوران ہدہد غائب ہو گیا، ہدہد جو پرندہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے تو کچھ موجود ہیں، ہدہد نہیں ہے، پوچھا بھئی کہاں گیا، اور پھر ارادہ بھی کیا کہ اگر وہ آئے گا اور اس طرح بغیر اجازت کے چلا گیا ہے تو اس کو میں سزا بھی دوں گا۔ لیکن وہ خبر لے کے آیا کہ جی میں تو آپ کے پاس ایک خبر لے کر آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تو ساری دنیا کی حکومت دی ہے، ایسی حکومت عطا فرمائی ہے کہ جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور ساری زمین پر آپ کی حکومت ہے۔ لیکن یمن کا ایک علاقہ ہے، میں وہاں چلا گیا تھا، وہاں پر ایک عورت کی حکومت ہے،
اور اس نے اپنی سلطنت وہاں قائم کی ہوئی ہے، اور سلطنت بھی ایسی جو مشرک ہے، بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے وہ سورج کی عبادت کرتی ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو اس نے اپنی حکومت قائم کر رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا پابند بنایا گیا تھا کہ بھئی تمہاری سلطنت کے درمیان کوئی اور ایسی حکومت نہ ہونی چاہیے جو کفر والی ہو. تو اس واسطے آپ کو میں خبر لے کر آیا ہوں. میں جو گیا تھا تو وہ در حقیقت یہ خبر لے کے آیا ہوں کہ ایک ایسی سلطنت موجود ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا اس ملکہ کے نام، ملکہ بلقیس کہتے ہیں اس کو. تو اس کے نام خط لکھا، اور اس خط کا مضمون قرآن کریم نے اتنی مختصر خط تھا، ہے مختصر مگر انتہائی بلیغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع تھا خط، اور یہیں سے معلوم ہوا کہ خط کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے. اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین. میں یہ پیغام دیتا ہوں تمہیں کہ میرے مقابلے میں زور نہ دکھانا، میرے مقابلے میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو میری سلطنت کے مخالف ہو. واتونی مسلمین، اور ہمارے پاس تابع دار بن کے آ جاؤ.